إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله. تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا. ہم اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت، سب سے اچھی نعمت وہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے والدین کو ایک اولاد میں بھی سب سے بڑے خوش نصیب والدین وہ ہیں. سب سے خوش نصیب والدین وہ ہیں اللہ رب العالمین نے جن کے گھروں میں پھول دیا ہے، یعنی بیٹی دیا ہے. اللہ اکبر. آج اسی کے تعلق سے آج جمعہ خطبے میں ہم بات کریں گے بیٹی کی فضیلت. اسلام سے پہلے کیا تھا، بیٹی کا تعلق، بیٹی کا کانسیپٹ اسلام میں کیسا تھا، اسلام کے بعد کیسا ہے، اسلام سے پہلے کیسا تھا. آج اس خطبے جمعے میں ہم اسی کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. رب العالمین سے میں دعا کروں رب العالمین سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رب العالمین آپ تمام کو جو ہے عمل کرنے کے رب العالمین توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین اور عزیز بچوں اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین نے کہا للہ ملک السماوات والارض
زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے چاہے اللہ رب العالمین لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکے دیتا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی پیدائش ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، ہم اس میں کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے دوستوں، انسان آج کی دنیاوی زندگی میں آج بھی کئی ایسے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، نیچے درجے کے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دین کا علم نہیں۔ میرے دوستوں، ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکا اپنے گھر میں کماتا ہے، لڑکا دولت کماتا ہے، مال کماتا ہے، اور والدین کی بڑھاپے میں یہ لڑکے سہارا بندے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن لڑکی کو کمتر سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں خوشی کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کو بیٹا ہوا، فلاں کو بیٹا ہوا۔ ایسے ہی اگر کسی کے معاشرے میں، سوسائٹی میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو لوگوں کی زبان سے کہنے سننا پڑتا ہے کہ اللہ کی آزمائش بھائی، اللہ کی آزمائش، اللہ کسے آزماتا کہ اسے جو ہے بچہ دیتا۔ ایسا الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسا کوئی حادثہ ہونے کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، ویسے الفاظ ان بچیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں۔ لوگ چاہے جو بھی سوچ لے، لوگ چاہے جو بھی سوچتے، صرف اسلام میں نہیں، دوسرے مذہب میں بھی، کئی ایسے مذہب میں بھی جو ہے، اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے کیا سمجھتے ہیں، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، ہمارے نصیب کم میں۔ اللہ اکبر، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے۔ یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا۔ جہالت کا دور، لوگوں کے پاس علم نہیں، لوگوں کے پاس کوئی تمدن نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے ان بچیوں پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر اس زمانے میں کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ انسان لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے پھرتا ہے اور لوگوں سے بچتے رہتا ہے اور اپنا صورت کالا کر لیتا ہے، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، اور وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بدنصیبی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے دل ہی میں گھٹتا رہتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ انسان سوچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر بیٹی ہو تو وہ انسان سوچتے تھے کیا ایسی ذلت کی زندگی سے میں زندگی گزار لوں، کیا ایسے ہی میں ذلت سے اس بچی کو رکھ کر زندگی گزار لوں، یا اس بچی کو جو ہے کہیں جا کے دفن کر دوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الا ساء ما يحكمون، کیا یہ لوگوں کا کیا ہی بری سوچ ہے۔ اس زمانے سے بھی یہ بچیوں کو کمتر سمجھنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کا بڑا کرم ہے، یہاں تک کہ جو بچیاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد بھی، جن ظالم ہاتھوں نے ان بچیوں کو زندہ گاڑا،
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان بچیوں سے سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ تمہارے ظالم باپ نے تم نہ کیوں اس زمین میں تم نہ جو ہے گاڑا. کل قیامت کے دن ان بچیوں کو بھی جو زندہ زندہ جا کر دفنا ڈلتے تھے ان بچیوں سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے ضرور پوچھے گا. میرے دوستو بیٹیاں ہمارے گھر کی رحمت ہیں, بیٹیاں ہمارے گھر میں برکت ہیں, بیٹیاں جو ہے آخرت کا سرمایہ ہے, بیٹیاں جو ہے جنت کا ٹکٹ ہے, بیٹیاں جو ہے جہنم سے پردہ ہے. ان بیٹیوں کو اچھی طریقے سے پالو, ان بچیوں کو دل میں لگا کر پالو, ان بچیوں کو جو ہے اچھی طریقے سے پالو, تم بھی ان حدیث کے مستحق ہو جاؤ گے. آئیے تھوڑا ہم حدیث میں تھوڑا توجہ دیتے ہیں, تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. آئیے جن جن گھروں میں بیٹیاں ہیں ان والدین کی فضیلت کیا ہے, آئیے تھوڑا حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دی ہے, یعنی 3 بیٹی کسی کے گھر میں ہے, وہ شخص, وہ والدین, ماں باپ ان بچیوں کو اچھی طریقے سے پالتے ہیں اور ان بچیوں کا اچھی طریقے سے پرورش کرتے ہیں, قیامت کے دن رب العالمین ان کو جنت نصیب کرے گا ان بچیوں کی خاطر. اور بعض حدیث میں دیکھا جاتا ہے اگر کسی کے پاس 2 بھی بچی ہے, 2 بچی کی بھی اچھی پرورش کرتا ہے, اچھا پالتا ہے, اچھا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, رب العالمین ان کو بھی جو ہے جنت نصیب کرے گا. اور اگر اہل علم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس 1 بچی ہے, 1 لڑکی ہے اور وہ اس بچی کی بھی پرورش کرتا ہے تو بھی وہ جو ہے جو 3 بیٹی 2 بیٹی کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں بیٹیوں کو رحمت سمجھو, یہ بیٹیوں کو اگر آپ پالیں گے پوسیں گے آپ جو ہے جنت کے مستحق بنیں گے. بلاری میں ایک عالم دین ہے, اللہ اکبر, ڈاکٹر کے محمد ادریس عمری حفظہ اللہ, اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. ان کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹی دیا. باقاعدہ میں ان کے سامنے یہ بات سنا ہوں, 2 بیٹی گھر میں, 1 بیٹی الحمدللہ اچھی بیٹی اور 1 بیٹی معذور, ہاتھ پاؤں صحیح طریقے سے جسے ہینڈی کیپ ہم کہتے ہیں, ویسا معذور 1 بیٹی ان کو پیدا ہوئی. اللہ اکبر, 20 یا 20 پر 3 سال تک اس بچی کی خدمت میں لگے رہے. گئے سال یا اس سے پہلے سال ہی اس بچے کا انتقال ہوا, اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے. 20 پر 3 سال تک 20 سال تک اس بچے کی خدمت کرتے رہے, ہاسپٹل میں چکر لگاتے رہے. اللہ اکبر, انہوں نے ایک بیان میں کہا میری 1 بچی الحمدللہ اچھی ہے اور 1 بچی جو ہے معذور ہے, پھر بھی میں اللہ رب العالمین سے اور 1 بیٹی کی امید رکھتا ہوں, مجھے اللہ اور 1 بیٹی دے. کیوں؟ کیونکہ جو حدیث میں بتایا گیا جو بھی شخص 3 بیٹی کو پالتا ہے, پوستا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس انسان کو رکھے گا جو 3 بچوں کو پالتا پوستا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے. بچی معذور ہے, 20 سال تک ہاسپٹل میں پھر رہے, 20 سال تک اس کی علاج کر رہے, پھر بھی رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور 1 بچی دے رہے. اللہ کیوں؟ چاہے اور 1 بچی کو پال کو میں قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ سکوں. یہ ہے یہ بیٹیاں, یہ ہے یہ برکت. تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں جو ہے ہم جو ہے ان بیٹیوں کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور ان بیٹیوں کا اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے. میرے دوستوں ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں, ان کا نام ہے قیس بن عاصم, وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, اسلام لانے سے پہلے دیکھیے, اسلام آنے کے بعد دیکھیے لوگوں کی سوچ کیسا بدلی, دیکھیے لوگوں کے تصورات کیسے بدلے, تھوڑا دیکھیے. قیس بن عاصم رضی اللہ کے ساتھ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے سے پہلے, میں اسلام لانے سے پہلے 8 بچوں کو زندہ ضرور کیا, 8 بچوں کو مجھے اللہ نے 8 بچے دیے ہیں, ان 8 بچوں کو جو ہے میں زندہ دفنا دیا. اس کا میں کیسا اللہ سے معافی مانگوں, اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول یہ تو میں مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھا نا, اس کا کفارہ کیا ہے مجھے بتائیے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم جاؤ اور جا کے 8 غلاموں کو آزاد کرو.
تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے تو اتنی استطاعتیں ہیں، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، مجھے دوسرا کچھ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم جاؤ اور 8 اونٹوں کو ذبح کرو اور لوگوں کے مابین صدقہ کر دو، یہ ان کا کفارہ ہے۔ دیکھیے لوگ کیسا پچھنانے لگے۔ اسلام آنے کے بعد بیٹی کی حکمت، بیٹی کا جو رحمت ہے وہ کیسا لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے جب یہ فضیلتیں بیان کی گئی تو وہاں جو ہے مکے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسرے بچوں کو بھی خواہش کرنے لگے کہ تمہاری بچی منجے دے دو میں پالتوں، تم نے اللہ ایکسٹرا بیٹی دے کر ہے، ایک اللہ اور ایک بیٹی اللہ تم نہ دے کر ہے، تو مجھے اس بیٹی کو دے دو، میں پالتوں، میں پرورش کرتا ہوں، میں پوستوں۔ بول کو اسلام لانے کے بعد لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت آنے لگی۔ میرے دوستوں یہاں تک کہ اور ایک حدیث میں بتایا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء عمرہ کر کے مدینے کو جا رہے تھے، مدینے کو جب نکل رہے تھے وہاں ایک مکے میں بچی تھی جو حضرت حمزہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی بھی ضد کر لے کر ہے اے اللہ کے رسول مجھے بھی مدینہ لے چلو، مدینہ لے چلو۔ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو لے لیا اور راستے میں جانے سے پہلے یہ 3 صحابی ایسا تھے جو آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ وہ صحابی علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ بچی کو، میں پالتا ہوں یہ بچی کو، میں پرورش کرتا ہوں یہ بچی کو۔ تینوں صحابی جو ہے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فضیلت آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد لوگوں کی سوچ جو کتنا بدلی۔ جب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بچی جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بچی کو حوالہ کر دیتے ہیں، اور کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے اس بچے کی خالہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جعفر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ میرے دوستوں زندگی میں بیٹیوں کو رحمت سمجھا جائے، یہاں تک کہ حدیث میں بتایا اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین اکثر انبیاء کو جو ہے نبیوں کو اللہ بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹیوں سے نوازا ہے اکثر انبیاء کو دے۔ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے دیا، 4 لخت جگر نور نظر اللہ رب العالمین نے دیا، اور 3 بیٹے اللہ دیا، لیکن رب العالمین کا مصلحت کیا ہے معلوم نہیں کہ ان 3 بیٹوں کا بچپن میں انتقال ہوگا، لیکن 4 بیٹیوں کی پرورش انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی، اور ان کو بڑا کیا، ان کو پالا، ان کو پوسا۔ یہاں تک کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، بیٹا اور بیٹی کا جو کانٹیکٹ، جو تعلق تھا، اللہ اکبر، آپ بھی اگر سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گھر کو جاتے تو فاطمہ رضی اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتی اور اپنے باپ کا استقبال کرتی اور ان کا سر کا بوسہ لیتی اور اپنے بازو میں بٹھا لیتے، اور اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتے تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے اور ان کو بازو بٹھا لیتے۔ یہ تھا باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میری بچی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے لخت جگر ہے، میرے نور نظر ہے میری بچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کی محبت دیکھے کتنا ہے۔ اگر میرے بچی کو اگر تکلیف ہو جائے تو منجے تکلیف ہو جیسا، میرے بچی کو کیا بھی نقصان پہنچے تو منجے نقصان پہنچے جائے گا، میری بچی کو کیا بھی ہوا تو منجے ہوئے جیسا۔ یہ تھا باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ اپنی بچوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اپنی بچیوں سے سلوک کرے۔ اور ایک بیٹی جو زینب رضی اللہ عنہ ہے،
اللہ کے نبی صرف اپنی بچیوں سے نہیں، اپنی بچی کے بچیوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ گویا زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی جو بیٹی ہے، ان کا زینب رضی اللہ عنہ جو امامہ جو بچے کا نام ہے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسے ہیں، اللہ کے وسلم اسے اٹھا لیتے، مسجد میں آتے، اپنے کھندے میں رکھ کر اتنی زیادہ محبت دکھاتے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی اپنے کھندے میں بٹھا کر نماز پڑھتے، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اس بچی کو نیچے بٹھا لیتے۔ جب پھر دوسری رکعت میں کھڑتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بچی کو اٹھا کر جو ہے اپنے کھندے میں رکھ لیتے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے محبت۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کو کمتر سمجھنا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کئی ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ اپنی بچی کو تو بڑا کر دیے، اپنے بچی کو تو اچھا پڑھائے، اچھا پرورش کرے، لیکن جب شادی کرنے کا وقت ان بچیوں کا آتا ہے تو ان بچیوں کو، جو نمازی بچی تھی، کسی جو ہے شرابی کے حوالے کر دیا، ایسے اخلاق والی بچی تھی کسی ظالم شوہر کے حوالے کر دیا، ایسی بری اچھی بچی اپنے گھر میں رہنے والی کسی ظالم سسرال کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، شادی کا جب موقع ہے خوب تحقیق کر اپنی بچیوں کی شادی کرو، خوب تحقیق کرو۔ آج معاشرے میں لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے والا کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کیا جاب کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا اسلام نے۔ ایک لڑکی کو جب دیکھا جاتا ہے اس کی دین، کیا وہ نماز کا پابند ہے، فجر نماز کو جاتا ہے، نماز کا جو بھی پابند ہے، ایسے دین کو دیکھ کر اپنی بچوں کو حوالے کرو۔ پیسے کو دیکھ کر کریں گے تو پچھتائیں گے، مال کو دیکھ کر کرائیں گے تو پچھتائیں گے، دولت کو دیکھ کر کرائیں گے۔ صرف وہ دیکھنا نہیں، اخلاق کی بھی دولت دیکھو، اخلاق کی بھی مال دیکھو۔ ایسے لڑکوں کو دیکھ کر اپنی بچیوں کو حوالے کرو۔ میرے دوستو، گھر سے بچی جانے کے بعد اگر وہ بچی اگر ہنسی ہے، اگر وہ بچی خوش ہے، تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کے بات کوئی نہیں۔ ماں باپ اپنے بچی کے چہرے میں صرف مسکان چاہتے ہیں زندگی بھر۔ اگر وہ بچی ہنستے رہی، مسکراتے رہی، تو ماں باپ کے لیے بھی سکون ہوتا ہے۔ اگر وہ بچی افسوس ہے تو ماں باپ بھی جو ہے افسوس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں بچی کو شادی کرانے کے بعد بس ہمارا کام ختم ہو گیا، بس ہمارا فرض ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ بچی سسرال کو جانے کے بعد بھی اس سے کانٹیکٹ رکھنا، اس سے بات چیت کرتے رہنا، اس کا خیال رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری بچی تو سسرال چلے گئی، لیکن اس کا دل پورا جو ہے اس کے ماں باپ کے گھر میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کی اور اپنے بچیوں کی خوب عزت کرو، اور ان بچیوں کو جو ہے بوجھ نہ سمجھو، رحمت سمجھو، برکت سمجھو۔ میرے بھائیوں، آج کل جب دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کئی ایسے لڑکے ایسے ہیں جو کسی بچی کو جو ہے میسج سے لے کر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کسی میسج سے ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، میسج کر کر کسی باپ کی بچی ہوتی ہے، جسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں لو کہتے ہیں، اتنا بڑا فتنہ عشق و محبت۔ کیا حق بنتا ہے کسی اور بچی پر میسج کرنے؟ کیا حق بنتا ہے کسی اور بچی کو میسج کرنے کی؟ کیا حق بنتا ہے کسی اور بچی کو بات کرنے کی؟ وہ بھی کسی کی بچی ہے، وہ بھی کسی کی جو ہے بہن ہے، وہ بھی کسی کی جو ہے بہن لگتی ہے۔ آج کل کے لڑکے بنا سوچے سمجھے ہمارے معاشرے میں یہ لو اور عشق محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو کسی بچی پر جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بڑا ظالم، وہ انسان، دنیا کا سب سے بڑا بھکاری اور دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ انسان ہے جو کسی بچے کے باپ سے بھیک مانگتا ہے، مجھے یہ دیو وہ دیو، جسے آج کہتے ہیں جہیز۔ دنیا کا سب سے بڑا بھکاری، دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ انسان ہے جو کسی بچی کے باپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے وہ دیو، یہ دو، مجھے سامان دیو، مجھے یہ دیو۔ دنیا کا سب سے بڑا فقیر ہے۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے لوگ سدھر کر بیانہ سن کر الحمدللہ کئی لوگ 10 سال بھی ہو گئے جہیز لے کر، 20 سال بھی ہوگا، لیکن 10 سال 20 سال کے بعد اپنے جہیز کو واپس لوٹا دیتے۔ اللہ اکبر! واقعی خود کو مومن سمجھتے ہیں ہم، واقعی خود کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم، واقعی خود کو جو ہے ایمان والا سمجھتے ہیں۔ اگر غلطی سے بھی ہم نے کسی کو جہیز دے لیا، کسی کو ظلم سے مانگ لیا، اگر ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی ان بچی کے باپ سے لے کر ہے جا کر واپس کرے۔ اگر اس کی بھی استطاعت ہم نہیں رکھتے، کم از کم اپنے سسر سے جا کے جو ہے معافی مانگ لے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچی جو ہے
اپنے گھر میں رحمت ہے، بچی اپنے گھر میں برکت ہے، لوگ وہ بنا لیے ہیں۔ پہلے پر کیا فرق کیا ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا سمجھا کرتے تھے، آج کے تو پورے لوگ ایسا نہیں ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو بچی کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرق اتنا ہے، پہلے زمانے میں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفناتے تھے، اور آج کے زمانے میں جو ہے بچی پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں اسے مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کئی کنٹری ایسے ہیں جس میں یہ قانون ہے کہ ڈاکٹرز اپنے سکین جو بچہ ہے یا بچی ہے نہیں بتا سکتے، وہ کنٹری میں بڑا جرم کہلاتا ہے، اور اگر بتا دیے تو بڑا جرم کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا بچی کو جو ہے رحمت سمجھو، اور پہلے زمانے میں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ مارتے تھے، آج کئی لوگ بھی جو دوسرے کنٹری میں اگر بتاتے ہیں بچی کیا ہو رہی سو اپنے پیٹ میں، اللہ اکبر، اس بچی کو فنا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بچیاں ہمارے گھر کی برکت، یہ بچیاں ہمارے گھر کی رحمت، یہ بچیاں ہماری گھر کی دولت۔ ان بچیوں کو اچھی طریقے سے پرورش کرو، ان بچی کو اچھی طریقے سے پالو، ان بچیوں کو رحمت سمجھ کر پالو۔ انشاءاللہ یہ بچیاں ہی کل ہمیں جہنم سے روکتی ہے، اور یہ بچیاں ہی جو ہے کل ہمیں جو ہے جنت لے جا سکتی ہے، اور یہ بچیاں ہی ہے جو ہم نہ کل جنت کا ٹکٹ بن سکتی ہے۔ تو ہے میرے دوستوں، دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہماری بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری بچیوں کی اچھی طریقے سے پڑھانے، ان کو جو ہے پرورش کرنے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو ہے صرف جو ہے سونا بھر کے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شادی کے وقت سونا بھر کے دینا کمال کی بات نہیں ہے، وہاں جا کر سسرال گھر میں کیسا بچی مینٹین کرنا، ساس سسرے کو رکھ کر، شوہر کو رکھ کر، وہ اصل بتانا مینٹین ہے۔ خالی اتنا جہیز بھر کے دینا اور سونا اتنا سورن، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بچی کی تربیت معنی رکھتی ہے۔ آج کل کی بچیاں سسرال جا کو زیادہ دیر نہیں دکھتی، کیونکہ بچیوں کو معلوم نہیں ہے کون سی بات کو سیریس لینا، کون سی بات کو چھوڑ دینا۔ بچیوں کو معلوم چھوٹی بات کو جو ہے سیریس لے کر مسئلہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ کورٹ میں کئی ایسے کیسز ہیں جو آپ کو چھوٹے مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو جو ہے کیس کے بنا کر کہ ہاں کورٹ تک وہ مسئلے کو لے چلے گئے۔ بچیوں کو اگر شادی اگر 1 سال ہے تو بچیوں کو باقاعدہ ماں باپ بٹھا کر ان سے بات کرنا، دیکھ میری بچی ایسا معاملہ آ سکتا ہے، ایسا کنڈیشن آ سکتا ہے، ان معاملات میں کیسا ہینڈل کرنا، کیسا سمجھانا، کیسا اس رشتے کو، کیسا جو ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو لے کو جانا۔ 1 سال پہلے ہی اپنی بچیوں کو خوب تربیت کر اپنے سسرال کو بھیجے، انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے فائدہ پائیں گے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو خوب بچیوں کی تربیت کریں، ان کو پڑھانے، ان کو دین کے باتیں سکھانے، دین سکھلانے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔